کبھی کسی نے یہ کہا کہ یہ ملک دنیا میں سب سے زیادہ چیریٹی دینے والا ملک ہے، کہ جو آج تک ٹیکنالوجی میں بہت پیچھے ہے دنیا سے، لیکن دنیا کی اٹامک ٹیکنالوجی حاصل کر چکا ہے؟ آپ کے اوپر ہے، یہ کہہ دیں کہ بھائی آدھا گلاس خالی ہے، یا یہ کہہ دیں کہ بھائی آدھا گلاس بھرا ہوا ہے۔ مفتی صاحب کے بیانات سننے کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی مجود امین کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو عقل کی عظیم الشان دولت سے بہرہ مند فرمایا، اور اللہ رب العزت نے انسان کو عقل عطا فرما کر تمام مخلوقات جو دوسری مخلوقیں ہیں ان سب سے جدا کر دیے۔ اب یہ جو عقل ہے اللہ کا بہت بڑا انسان کو تحفہ ہے۔ اس عقل کو انسان جب استعمال کرتا ہے تو اس استعمال کے دو زاویے ہوتے ہیں۔ ایک زاویہ عقل کا مثبت ہوتا ہے، پازیٹیو ہوتا ہے، اور ایک زاویہ عقل کا منفی ہوتا ہے، نیگیٹو ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے انسان کو عقل عطا فرما کر دونوں چیزیں اس کے اختیار میں دیں کہ وہ اپنی عقل کے پازیٹیو سینس کو زیادہ استعمال کرتا ہے یا نیگیٹو سینس کو زیادہ استعمال کرتا ہے۔ بدقسمتی سے اس وقت جو ہمارا معاشرہ ہے اور جو معاشرے کے افراد ہیں، الحمدللہ، ان کا رجحان اس عقل کو استعمال کرنے کے معاملے میں ہماری پوری سوسائٹی کا جو عمومی رجحان ہے وہ نیگیٹو ہے۔ ہر وقت منفی سوچ کا رکھنا، اپنے بارے میں بھی، دوسروں کے بارے میں بھی، معاشرے کے بارے میں بھی، رشتہ داروں کے بارے میں بھی، بیوی بچوں کے بارے میں بھی، ماں باپ کے بارے میں بھی، ملک کے بارے میں بھی، ملت کے بارے میں بھی، معاشرے کے ہر طبقے کے بارے میں ہماری جو اپروچ ہے اس عقل کو اور اپنے ذہن کو استعمال کرنے کی، وہ 90% بلکہ اس سے زیادہ ہمیشہ نیگیٹو اپروچ رہتی ہے، پازیٹو اپروچ نہیں رہتی۔ جبکہ آج کی اس نشست میں انشاءاللہ آپ حضرات کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ یہ پازیٹو اپروچ اور مثبت سوچنا یہ کتنا بڑا عمل ہے اور اس کے نتائج کتنے بہترین ہوتے ہیں۔ خود اللہ رب العزت نے اپنے بارے میں ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، انا عند عبدی ظنی بی، کہ میں تو اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں، جیسا وہ میرے بارے میں گمان رکھتا ہے میں اس کے ساتھ وہی سلوک کرتا ہوں۔ اس کا گمان اگر میرے بارے میں یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے تو مجھے مصیبتوں میں مبتلا کر دیا، کوئی نعمت میرے اوپر کبھی نازل نہیں ہوئی، میں جیسے پیدا ہوا اس کے پیدا ہونے سے لے کر آج تک مشکلات پریشانیوں کا شکار ہوں، اور زندگی کے اندر میری زندگی میں کوئی نعمت کی، کسی قسم کی رحمت کی اور فضل کا اللہ تعالیٰ کو کبھی بھی دخل نہیں رہا، تو پھر اللہ رب العزت اس کے گمان کے مطابق اگلی زندگی بھی اس کی ایسی ہی گزرتی ہے۔ ایک شخص ہے کہ وہ اس کی ذہنی اپروچ یہ ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، کچھ تنگ دستی ہے، لیکن میرا جسم سلامت ہے، میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، میرے ہاتھ پیر کام کر رہے ہیں،
میرا جسم کام کر رہا ہے، اللہ تیرا بہت بڑا احسان ہے، تیرا بڑا شکر ہے کہ تو نے ہمیں کسی کا جسمانی طور پر محتاج نہیں بنایا۔ اللہ تیری یہی دولت سب سے بڑی دولت ہے، ایمان کے بعد تیری سب سے بڑی دولت تو نے ہمیں عطا فرما دی۔ ایک یہ سوچ ہے۔ پھر اللہ رب العزت اسی لئن شکرتم لازیدنکم، اسی سوچ کے مثبت پہلو کا نتیجہ اللہ خود بیان فرما رہے، لئن شکرتم، تم میری نعمتوں پر شکر ادا کرو گے تو میں اس کو کم نہیں کروں گا۔ اس پازیٹیو تھنکنگ کا، اس پازیٹیو اپروچ کا فائدہ یہ ہوگا میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کرتا رہوں۔ تو یہ ہمارے ذہنوں میں اس وقت منفی سائے ہمیشہ چھائے رہتے ہیں، اور رہی صحیح کسر ہماری اس منفی رویے کی، جو کہ پہلے ہوتا بھی تھا، کسی حد درجے میں تھا، اس دجالی میڈیا نے اس کو پورا کر دیا۔ صبح سے لے کر شام تک اپنی برائیاں، اپنے آپ کو کوسنا، صبح سے لے کر شام تک ذلیل کرنا لوگوں کو، اپنی قوم کو بھی، دوسروں کو بھی، اپنے لوگوں، یعنی کوئی محفوظ نہیں ہے اس وقت۔ چنانچہ ہمارا بھی عمومی مزاج کیا بن گیا؟ منفی مزاج۔ تو اس عقل کی سوچ کو، اپروچ کو جیسا آپ استعمال کریں گے نتیجہ ویسے ہی نکلے گا۔ شہد کی مکھی وہی مکھی ہے، ایک مکھی ہے کہ وہ جاتی ہے گلستان میں، پھلوں پہ بیٹھتی ہے، پھولوں پہ بیٹھتی ہے، اس کا نیکٹر نکالتی ہے اور شہد کو پروڈیوس کرتی ہے۔ وہی مکھی اسی سے ملتی جلتی، وہ علاقے کی سب سے گندی جگہ پر جا کر بیٹھتی ہے۔ پورا جسم آپ کا صاف ہوگا، کہیں دانا نکل جائے گا تو وہ دانے پہ آ کے بیٹھے گی، پورا جسم صاف ستھرا ہے وہاں نہیں بیٹھے گی، تو پھر گند ہی پروڈیوس کرتی ہے، گندگی ہی پیدا کرتی ہے، اور گندی آماج گاہوں میں رہنا اس کو پسند ہے، تو گندی پروڈکشن ہی اس کی ہوتی۔ ذہن کے اندر اچھے خیالات کا آنا، مثبت تبدیلیوں کا آنا، ذہن کے وسعتوں میں آنا، اور ان وسعتوں میں انسان کا اس ذہن کو اچھے مقاصد کے لیے استعمال کرنا، یہ نبوی طریقہ ہے۔ کون سا طریقہ ہے؟ ہاں جی، نبوی طریقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی وادی میں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھروں کی بارش ہو گئی، اور آسمان نے وہ منظر دیکھا کہ اللہ کے نبی کے جوتے خون سے بھر گئے۔ اس قدر تشدد کیا کہ مکے کو بھی جو ہے پیچھے چھوڑ دیا طائف والوں نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی امیدیں ساتھ لے کر گئے، کتنی امیدیں ساتھ لے کر گئے، لیکن امید تو کیا پوری ہوتی، الٹا ریزسٹنس ہوئی، اور ایسا مقابلہ ہوا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری نبوی زندگی میں اس قدر بدتمیزی کبھی بھی نہیں ہوئی۔ فرشتہ آیا، یا رسول اللہ آپ اگر چاہیں تو دوڑو پہاڑوں کے درمیان میں پیس کے رکھ دو ان کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا اس وقت؟ کہ نہیں، ہو سکتا ہے ان کی نسلوں کے اندر ایمان والے پیدا ہوں۔ پھر پیدا ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ہوئے نا۔ یہ ہے پازیٹیو تھنکنگ، یہ نبوی طریقہ ہمیں بتاتا ہے۔ لاہور میں آپ نے سنا ہوگا حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے، اور گنج بخش، حضرت گنج بخش ان کا لقب ہے، داتا صاحب کہتے ہیں لیکن داتا کہنا نہیں چاہیے۔ داتا کا ایک مطلب پروردگار کا ہے، تو یہ اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ بر صغیر کے بڑے پائے کے بزرگ تھے، اس میں کوئی شک نہیں۔
لوگ ان کے مزار پر جا کر بدگمان ہو جاتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے. ان لوگوں نے تھوڑی کہا تھا ہمارے مزاروں کے ساتھ یہ کرو. وہ تو نبیوں کے مزاروں پر ان کی قبروں پر بھی یہی حال ہے. پوری دنیا میں جہاں جہاں انبیاء کی قبریں ہیں سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اتھینٹک ہیں یا نہیں ہیں تو وہاں بھی یہی حال ہے. لیکن اس میں کوئی شک نہیں سید علی حجویری اس بر صغیر سب کانٹیننٹ میں دین اسلام کی اشاعت کا ایک بہت بڑا ذریعہ جو ہے سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ ہوئے. یہ ایک دفعہ کشتی میں سفر کر کے کہیں جا رہے تھے. یقیناً اس وقت لاہور کے ساتھ دریا راوی آج بھی ہوتا ہے, اس وقت بھی ہوگا اور تھا بلکہ. تو کشتی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے تھے. تو ہوا چلی تیز, جسے کہتے ہیں نا ونڈی ویدر, دریا کے اوپر کھلی جگہ میں ویسے بھی ہوا تیز چلتی ہے. تو حضرت نے اپنی ٹوپی اتاری اور جیب میں رکھ لی. جیب میں جب ٹوپی رکھ لی اور خود ذکر و اذکار میں مشغول ہو گئے, سفر باقی تھا. تو حضرت نے بال کٹوائے تھے اور اس طرح پھروایا تھا اور بالکل تازہ تازہ تھا. تو ایک بچہ آیا, اس نے چھوا یہاں سے تو اس کو بڑا مزہ آیا, نرم نرم جو ہے وہ گدی ہے. حضرت نے کچھ نہیں کہا. پھر 2-3 بچے آئے. پھر کیا ہوا کہ بچوں نے باقاعدہ چپت مارنا شروع کر دی اور پھر یہ سلسلہ بڑھتا رہا یہاں تک کہ ایک مذاق بن گیا ایک بزرگ کا کہ بچے آ رہے ہیں اور بڑے ہنس رہے ہیں اور چماٹ مار رہے ہیں گنج پر. کچھ دیر گزری تو دل میں الہام ہوا, یعنی دل میں خیال آیا کہ جیسے کوئی کہہ رہا ہو کہ اگر آپ چاہیں تو اس کشتی کو پلٹ سکتے ہیں, یہ سارے کے سارے بدتمیز لوگ ابھی یہیں پر فنا ہو جائیں گے. فوراً دل میں خیال آیا یا اللہ آپ اس کشتی کو بھی پلٹنے پر قادر ہیں اور اس کشتی میں بیٹھے لوگوں کے دل کی کشتی کو بھی پلٹنے پر قادر ہیں. آپ اس کشتی کو چھوڑ دیجیے, ان کے دلوں کی کشتی کو تبدیل فرما دیجیے. چنانچہ فرمایا کہ کنارے تک پہنچنے سے پہلے سارے مسلمان ہو چکے. یہ مثبت سوچ اتنی بڑی پاور ہے. اور میں آپ کو عجیب بات بتاؤں, ہمارا مزاج بن گیا کہ مولوی اگر کوئی بات بتائے نا تو مولوی ہے نا, پتہ نہیں کہیں سے پڑھ پڑھا کے آیا ہوگا, بیکار قسم کا آدمی ہے. یہی بات, یہی چیز دنیا کی یونیورسٹیوں میں لاکھوں ڈالر لے کر نفسیات کے ماہرین پڑھاتے ہیں, لیکچرز دیتے ہیں. لا آف اٹریکشن اور آئنسٹائن کا جو لا آف کیا ہے E=mc², جو اس کی جو پوری کی پوری تھیوری ہے وہ بیس ہی اس بات پر کرتی ہے کہ مثبت انداز سے سوچا جائے, اس کے اثرات ہوتے ہیں. اب لوگ اس بات کو تو مانتے ہیں کہ سائنٹیفکلی اثرات ہوتے ہیں, جب دین نے وحی نے پہلے سے کہہ دیا کہ نہیں مثبت سوچ کے اثرات ہوتے ہیں اولاد پر, بیوی بچوں پر, خانقاہ پر, خاندان پر, معاشرے کے اندر, اس بات کو کوئی نہیں مانتا, اس بات کو کوئی نہیں مانتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج, شریعت کا مزاج بھی یہی ہے کہ بھائی اچھی بات سوچا کرو. ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا, کہ بے شک بعض گمان بڑے برے ہوتے ہیں, گناہ کے گمان ہوتے ہیں. یہ جو انسان کا گمان کرنا ہے کسی کے بارے میں, یہ بڑی زبردست چیز ہے. اور وہی میں نے عرض کیا کہ یا تو پازیٹیو ہوتا ہے نیگیٹو ہوتا ہے. ایک شخص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک شخص کی بیوی سے لڑائی ہو گئی. بیگم صاحبہ نے 2-4 سنائیں زبردست قسم کی. تو عورت کی جو ہے وہ زبان تھوڑی ڈھیلی ہوتی ہے, مرد کا ہاتھ ڈھیلا ہوتا ہے. تو ہاتھ اٹھانے لگا, کہنے لگا ایک دفعہ حضرت عمر سے مل کے آ جاؤں, ذرا اجازت لے لوں.
ایسا نہ ہو بعد میں مجھے ہی کوڑے پڑے. تو حضرت عمر کے گھر چلا گیا, جا کر دستک دینے لگا تو پتہ چلا کہ حضرت عمر اپنے گھر والوں سے, اہلیہ سے کچھ بات کر رہے ہیں اور اہلیہ کی آواز اونچی ہوئی ہوئی ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا بڑا انسان ہے, اللہ اکبر, اس دین کا بنیادی ستونوں میں سے ایک ستون ہے. اور حضرت عمر خاموشی سے سن رہے ہیں تو اتنی دیر میں باہر نکلے تو اس آدمی کو دیکھ لیا, ہاں بھائی کیوں کھڑے ہو؟ کہنے لگا وہ آیا تو ایک کام کے لیے تھا, لیکن آپ کو تو خود میں نے آپ کو اس میں مبتلا دیکھا, تو میں کیا کہوں, میں تو بیگم کی شکایت کرنے آیا, مجھے تو یہاں آ کے پتہ چلا آپ بھی اسی بیگم کے ستائے ہوئے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, اللہ کے بندے میں خاموش تھا, تم نے یہ دیکھا؟ اس نے کہا بالکل. کہنے لگا میں نے یہ سوچا کہ سارا دن جو ہے گھر کے کام کاج کرتی ہے, بیوی میرے بچوں کو پالتی ہے, میں گھر جاتا ہوں مجھے کھانا بنا ہوا ملتا ہے, میں جاتا ہوں تو میرے کپڑے دھلے ہوئے ملتے ہیں, میں جاتا ہوں گھر صاف ستھرا ملتا ہے, چلو اس کی اتنی خدمات اگر ہیں تو کچھ تھوڑا بہت اونچا سننے لینے میں کیا حرج ہے, چنانچہ میں سن لیتا ہوں. یہ کیا ہے؟ مثبت سوچ, مثبت سوچ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, ایک صحابی کا واقعہ ہے, میں اس وقت نام بھول رہا ہوں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے, وہ صحابی آئے آگے سے ایسے کر کے, یا رسول اللہ مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا. فرمایا کیا ہوا؟ فرمایا مجھ سے زنا ہو گیا. حضور علیہ الصلاۃ والسلام خاموش ہو گئے اور اپنے منہ کو اس طرف کر لیے. وہ وہاں سے گھوم کے دوبارہ آ گیا. فرمایا یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا, مجھ پر حد جاری فرما دیجیے, مجھے سزا دے دیجیے. صحابہ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ اس طرف پھیر لی اور فرمایا نہیں نہیں, تم نے بوسہ لے لیا ہوگا, تم نے گلے لگا لیا ہوگا. پھر وہ ادھر آ گیا بائیں طرف, پھر حضور سے یہی, آپ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4-5 دفعہ اس سے کہا نہیں 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 تم سے زنا نہیں ہوا ہوگا. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا کیسے ہوا؟ اس نے پوری کیفیت کو بتائی, اور وہ کیفیت کہ جس میں شریعت میں حد بنتی ہے, وہ کیفیت یہ ہے کہ ظاہر ہے اب یہاں چونکہ مسئلہ آ گیا بتانا ضروری ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں, دین کا مسئلہ ہے. وہ یہ ہے کلمیل فی المکھلہ, اس طور پر میاں بیوی آپس میں ملیں کہ جیسے کہ دھاگا سوئی کے ناکے میں داخل ہو جاتا ہے. اب باقی آپ سمجھدار ہیں, خود ہی اس کو دیکھ لیجئے. یعنی کہ حد اگر چوم لیا غیر محرم کو, گلے سے لگا لیا, یہ بھی گناہ ہے, لیکن اس پر حد جاری نہیں ہوگی. حد ایک خصوصی ملاپ سے جاری ہوگی, اور وہ بھی اس کے بھی گواہ شریعت نے کتنے بیان فرمائے؟ 4 گواہ, جو کہ ناممکن ہے. یا تو بندہ خود اقرار کر لے جیسے یہ صحابی اقرار فرما رہے, ورنہ 4 گواہ ایسے لائے جو اس حالت میں عورت اور مرد کو دیکھیں کہ جس پر گواہی بنتی ہے اور جس پر حد بنتی ہے, اور ایک وہ خصوصی قسم کا تعلق ہے جیسے میں نے عرض کر دیا. اور ایسے 4 گواہ ملنا کیا ہے دین میں تقریباً ناممکن ہے. اس معاملے کو اسی لیے اتنا زیادہ سخت رکھا. یہ لوگ بڑے خبیث ہیں آج کل کے جو مستشرقین ہیں نا, اسلام پر اعتراض کرنے والے, وہ کہتے ہیں کہ یہ عجیب بات ہے, 2 مرد و عورت زنا کر رہے ہوں, ایک بندہ دیکھ لے تو چنانچہ وہ 3 کو بھاگ کر لے کر آئے اور دکھائے. انتہائی جسے کہنا جہالت والی بات ہے. دین نے تو اس معاملے کو چھپانے کے لیے اتنی زیادہ شرائط رکھی ہیں کہ اول تو اگر کسی کا یہ معاملہ سامنے آ جائے تو بتانے کی ضرورت ہی نہیں, اور پھر ایسی گواہیاں لانا تقریباً ناممکن ہے. اب آئیے آپ کو سمجھ میں بات کہ اگر کسی کو ایسی چیز میں ملوث دیکھ لو تو اس کو سمجھاؤ, اس کو بتاؤ, اس کو جناب والا اس کو دین شریعت کی بات بتاؤ, لیکن اس کے اس راز کو افشا نہ کرو. یہ مقصد ہے.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات تھوڑی دور نکل گئی، حضور نے فرمایا نہیں نہیں تم نے بوسہ لے لیا ہوگا. چنانچہ 4-5 دفعہ جب اس نے اقرار فرمایا تب جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج جاری فرمائی. تو ہمارا پورا نظام، دین کا مزاج وہ یہ ہے کہ آدمی اچھی چیز سوچے. گلاس آپ کے اوپر ہے کہ گلاس میں آدھا گلاس پانی ہے تو آپ یہ کہہ دیں کہ بھائی آدھا گلاس خالی ہے، یا یہ کہہ دیں کہ بھائی آدھا گلاس بھرا ہوا ہے. اس کے بڑے ثمرات ہیں. اب میں آتا ہوں اگلی بات کی طرف. یہ تو میں نے آپ کو دین کے پرسپیکٹو سے سارا سمجھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، اکابر کا طریقہ، بزرگان دین کا طریقہ. ہمارا کیا رد عمل ہے اور ہمارا اس سلسلے ہم کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں ہماری زندگیوں میں کہ ہم جس کے بارے میں مثبت سوچ کو جو ہے پھیلائیں یا کریں. مثلا میں صاف صاف بات عرض کرتا ہوں، ہمارا یہ ملک ہے، جہاں بیٹھتے ہیں اس ملک کو گالی دیتے ہیں، جہاں بیٹھتے ہیں اپنے ملک کی برائیاں کرتے ہیں. ہیں بھی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہے، مسائل ہیں، لیکن اس ملک کی مثبت چیزیں کیا ہیں یہ بھی تو کبھی سوچو. کبھی کسی نے یہ کہا کہ یہ ملک دنیا میں سب سے زیادہ چیریٹی دینے والا ملک ہے؟ کبھی کسی نے یہ سوچا کہ یہ ملک دنیا کا وہ ملک ہے کہ جو آج تک ٹیکنالوجی میں بہت پیچھے ہے دنیا سے، لیکن دنیا کی سب سے جدید ترین اور سوفسٹیکیٹڈ ٹیکنالوجی، ایٹامک ٹیکنالوجی حاصل کر چکا ہے؟ یہ اللہ کی کتنی بڑی دین ہے. کبھی کسی نے یہ سوچا ہے کہ اس ملک کے اندر اس وقت جہاں دین کا نزول ہوا تھا، یعنی عرب ممالک سے بھی زیادہ یہاں دین کا علم موجود ہے؟ کبھی کسی نے یہ سوچا کہ اس ملک کے ہر گلی میں حافظ قرآن ہیں، ہر گلی کے اندر ہر محلے میں علماء موجود ہیں؟ نہیں، ہم یہ چیزیں نہیں سوچتے. اس ملک کو اللہ نے کتنے خوبصورت وسائل عطا فرمائے. آج سے 1 سال پہلے تک، یا میرا خیال سال ہی ہو گیا تقریباً، ہر بندہ چوک چوراہوں پر کھڑے ہو کے یہ بات کرتا تھا کہ بس گیا بس فنش، ڈیفالٹ ہونے والا ہے، ملک ختم ہونے والا ہے. یہی بات، میں جھوٹ تو نہیں کہہ رہا بھائی، ختم. آپ یقین کریں، پچھلے سال میں ترکی گیا تھا، اپریل یا مئی کا مہینہ تھا، جب صدر اردوغان جیتے اس کے 2-3 دن بعد. اس سال بھی جس ادارے نے مجھے بلایا تھا، اس سال بھی مجھے ابھی 2-4 ماہ پہلے دعوت تھی. میں وہاں سے میرے دوست وغیرہ جو لوگ گئے، جو پچھلے سال گئے تھے، اس سال میں تو نہیں گیا، تو ان سے میں نے کہا ہم نے ترکی کے بڑے سفر کیے ہیں، لیکن اتنی مایوسی ترکی کے اندر پہلے کبھی نہیں دیکھی. 50% انفلیشن چل رہا ہے اس وقت ترکی کے اندر، 50%. اور ہر آنے والے، اللہ تعالیٰ، ہمارا برادر اسلامی ملک ہے، اللہ تعالیٰ ان کے مسائل کو حل فرمائے. عالمی طاقتیں ہیں، اس کو مضبوط ہوتے ہوئے دیکھنا نہیں چاہتی. لیکن میں نے بعد میں یہ سوچا، انہوں نے کہا یار پچھلے سال جب ہم گئے تھے فلاں چیز کھائی تھی؟ میں نے کہا ہاں. کتنے لیرہ میں تھی؟ میں نے کہا اتنے. کہہ رہے ٹرپل ہو چکی، بہت برا حال ہے. کہنے لگے پچھلے سال ہم کتنے روپے کا لیرہ لے کر گئے تھے؟ میں نے کہا 12-13 روپے کا لیرہ تھا. انہوں نے کہا 7 روپے 6 روپے کا ہوا. میں نے بعد میں سوچا کہ ہمارے اوپر جو حالات آئے ابھی 2-3 سال پہلے، اور یہ جو ہماری ریکوری ہوئی ہے کسی حد تک، 25% پر انفلیشن جا کے جناب، اب اگر حکومت کی بات نہ بھی مانے، تھوڑا مبالغہ مان لیں، تو 12, 10 یا 11 پر، یہ اللہ رب العزت کا کوئی خصوصی کرم ہے. ورنہ
عقل دنیا کی جو فائنینشیل جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اتنی جلدی نہیں ہوتا ہے. 25 کروڑ کا ملک ہے. آپ لوگ یہ باتیں سوچتے ہی نہیں ہیں, ہم لوگ سوچتے ہی نہیں ہیں. ہاں جی ٹماٹر مہنگا ہو گیا, 260 روپے مفتی صاحب ابھی لے کر آئے ہو. مثالیں ایسی دیتے ہیں. وہ 40 روپے کا بھی تو تھا. سبزیوں سے مثالیں جو بندہ دیتا ہے فائنینشیل جو آپ کے سسٹم کی ہے, تو اس کو چاہیے کہ بھائی انا للہ و انا الیہ راجعون ہی پڑے. یہ تو ساری دنیا کے اندر ہے. کبھی فصل اچھی ہوتی ہے تو سستی ہو جاتی ہیں, فصل وہ ہوتی ہے تو مہنگی ہو جاتی ہیں. لیکن میں ایک بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ اتنا منفی ہم اپنے ملک کے بارے میں اور اپنے معاشرے کے بارے میں بولتے ہیں, اتنا بولتے ہیں کہ یقین کرو اب ہمیں خود ہی جو ہے اب اس ملک سے نفرت ہونے لگ گئی, خوف آنے لگ گئی. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, حالات کبھی بھی سازگار نہیں ہوتے. یہ سازگار بنانے پڑتے ہیں اپنے عمل سے, اپنے ایٹیٹیوڈ سے, اپنی تھنکنگ سے, اپنی محنت سے اور کوشش سے. اگر میں یہاں بیٹھ کر اپنی قوم کو گالیاں دوں جی اتنا کچرا ہے, فلاں ہے, یہ ہے, وہ ہے, اس سے بہت بہتر ہوگا کہ میں جھاڑو لوں اور نیچے اتر کے اپنی جگہ کم سے کم صاف کر لوں. چلو قوم کو تو دیکھا جائے گا, شہر بھی دیکھا جائے گا. یہ کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں. بہرحال اللہ رب العزت اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ میں ہمیں جو بات ملتی ہے وہ یہی ہے کہ زبان اور سوچ کا استعمال مثبت زیادہ کیا جائے. منفی بھی ہو جاتا ہے کبھی کبھار, لیکن اس کو کم کیا جائے. اللہ سے دعائے توفیق عمل نصیب فرمائے.